بات ہوتی ہے احترام آدمیت. بے شک سوال کر لیں. لوگ گالی بھی ایسے الفاظ میں دے دیتے ہیں کہ محسوس ہی نہیں ہوتا ہے کہ کسی کے منہ سے کوئی ایسے شب نکلے. اگر آپ سوال اس طرح کریں گے کہ جن الفاظ میں آپ نے کیا تو وہ آپ کے ایڈوانس میں معذرت کرنے سے, یعنی کسی کو معذرت کرو کہ جی میں آپ سے معذرت مانگتا ہوں لیکن یہ ہے کہ گالی دے دو. ٹھیک ہے نا, یہ میری بات سنو ہمیشہ کے لیے. دیکھیں آپ بچے ہیں, آپ ہمیشہ الفاظ میں کسی سے بھی بات کرو احترام کا ایلیمنٹ نہ جانے دیں. تو دیکھو نا, یہ سارے آپ کے بھائی ہیں اور آپ سب کو کبھی بھی میں نے مایوس کیا ہے پورے 1 سال میں. جب آپ لوگوں نے مجھے روکا ہے میں آپ کے لیے رکا ہوں. کبھی میں نے احترام میں کوئی کمی کی ہے؟ سر میں دوبارہ آپ سے نہیں اچھا, اب اس سوال کا جواب بھی دے دیتا ہوں. سر کیا آپ نے خفیہ مذاکرات کیے تھے, یہی بات کر رہے تھے؟ ہاں, جو سوال اس نے کیا تھا نا کہ اسپیکر صاحب اور خواجہ آصف صاحب کے ساتھ جو ہے بھیک مانگنے گیا تھا, اس کو میں ذرا تھوڑا سا تصحیح کر دوں. اسپیکر صاحب کے پاس یہ میں اکیلے تو نہیں گیا تھا, میرے ساتھ پارٹی گئی تھی نا. میرے ساتھ حامد رضا صاحب گئے تھے, میرے ساتھ ہمارے چیف وپ عامر ڈوگر صاحب گئے تھے, شاندانہ گلزار گئی تھی, ہمارے پارلیمانی لیڈر زین قریشی صاحب گئے تھے. یہ ہم نے ان سے پوچھا اسپیکر صاحب سے, ہم نے یہ فیصلہ کیا, یعنی فیصلہ یہ تھا کہ اگر ان کو کوئی اور نام درکار ہیں تو ہم اپنے تئیں دوسرا نام پارٹی کو کہتے کہ ریکمینڈ کریں. تو لہٰذا اسپیکر صاحب سے اس کی وضاحت کے لیے گئے کہ آیا آپ نے یہ آپ کی پارٹی نے آپ کو کہا ہے, تو اسپیکر صاحب نے اس کی تردید کر دی. پھر خواجہ آصف صاحب کی بات, خواجہ آصف صاحب جو تھے ان سے ملاقات جو ہے سر راہ ہوئی, اور جب ملے تو میں نے کہا حضرت آپ کو کوٹ کیا جاتا ہے, کیا آپ کو آپ کی پارٹی نے کہا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں, میں نے بھی ایسی کوئی مطلب نہ بات کی ہے نہ مجھے کسی نے کہا ہے. تو یہ اس کو آپ بھیک سمجھتے ہیں, کچھ بھی سمجھتے ہیں, یہ وضاحت ہم نے مانگی تھی. تو یہ میں آپ کے سوال کا جواب. کوئی بھی کسی قسم کے آپ کے خفیہ مذاکرات کسی جگہ نہیں, یہ مت کہہ رہے ہیں نا. میں خفیہ مذاکرات پہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں آج بھی ان کو ایکسیپٹیبل نہیں تھا. اگر یہ میرا نام دے دیتے پھر بھی نہیں ہونا تھا, لیکن اصل چیز تھی بے توقیری, کہ اپنی پارٹی سے تو بے توقیری نہ ہونا. اصل مسئلہ یہ تھا. انہوں نے دیکھو میں کس سے خفیہ مذاکرات کروں, میری بات کوئی بتا دینا. میں واحد آدمی ہوں پی ٹی آئی میں جو کسی پارٹی کو قبول نہیں ہوں, کسی حکومت کو قبول نہیں ہوں, کیونکہ کسی میں کسی کی کوئی کسر چھوڑی ہی نہیں ہے. آپ تمام میرے ویڈیوز اور میرے پریس کانفرنسز, میڈیا ٹاکس دیکھ لیں. اس ٹائم جس ٹائم ان کے خلاف کوئی بول ہی نہیں سکتا تھا, میں ہی واحد بندہ تھا جو نون, اس وقت جے یو آئی کے ساتھ ہمارے اختلافات تھے, پرویز خٹک کی پارٹی تھی, تحریک استحکام تھی. آپ یاد کریں نا, کون بولا کرتا تھا, ایک ہی آواز ہوا کرتی تھی. تو لہٰذا یہ سب مجھ سے اگریوڈ ہے. میں بھائی دیکھیں ایوان کے اندر, آپ دیکھیں نا ایوان کے اندر جو ہے کون مجھ سے خوش ہو سکتا ہے؟ آپ نے اسٹارٹ کیا تھا. ہاں جی, تو لہٰذا آپ نے اسٹارٹ کیا. واحد آدمی میں رہا ہوں جو کسی کو قبول نہیں ہے. واحد آدمی ہوں جو عدالتوں کے ساتھ بھی لڑا ہوں, واحد آدمی ہوں جو اداروں کے ساتھ ابھی تک بھگت رہا ہوں, پولیس کے ساتھ پرسوں میں گیا قصور. تو لہٰذا میں جب اپنے پارٹی والے خوش نہیں ہیں تو پرائے کدھر خوش ہوں گے؟ یہ میری عادت ہی نہیں ہے. بنے ہی کچھ اس طرح ٹیڑے میڑے ہیں کہ ہر ایک ناراض رہتا ہے. لیڈرشپ کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو ابھی کیا پارٹی پوزیشن کیا ہے؟ بڑا اچھا سوال کیا. کل جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی ہے, سن کے مجھے بڑا افسوس ہوا. میں وہ پی ٹی آئی کا واحد شخص تھا جس نے فوج, پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگائے کنونشنوں میں, شہدائے پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگائے, کیونکہ خان بھی یہی چاہتا ہے اور پارٹی میں بہت سارے ہمارے لیڈر یہ چاہتے ہیں کہ ہم فوج کو اون کریں, کوئی منافرت نہ ہو, کوئی تنفر نہ ہو. لیکن آپ یقین کریں میرے سارے کیے کرائے پہ کل کی پریس کانفرنس نے پانی پھیر دیا. ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وردی میں اتاتار بیٹھا ہو. یہ کس طرح کی زبان تھی اتنے سینئر لیول پہ, اور سب جھوٹ پہ مبنی تھا.
یہ پاکستانی عوام جو ہیں یہ کوئی گاس تو نہیں کھاتی ہیں جو نہیں سمجھتی ہیں کہ کیا بول رہے، اور جو یہ فگرز بتا رہے تھے. پاکستان تحریک انصاف ملک کی سالمیت، ملک کی وحدانیت اور اب الوطنی کے حوالے سے پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیوں سے ایک نمبر اعلیٰ و ارفع مقام رکھتی ہے. اور کیا ضرورت تھی خام میں ایک ایسے باس کو چھیڑنے کی کہ جس سے پبلک کا ریئیکشن آنا ہی آنا تھا. تو لہٰذا یہ جو کل کی سر کہا کہ 7% ووٹ لیے تحریک انصاف نے 7. دیکھیے اگر یہ جو کل کی پریس کانفرنس تھی اس میں 4-5 چیزیں آپ لوگ انڈر لائن دیکھ لیں. ایک تو فارم 47 کو جو ہے ڈیٹو کر رہے تھے، کام نہیں ہے فوج کا، یہ ٹریبیونل میں زیر سماعت ہے، ٹریبیونل نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ فارم 47 جو ہے غلط بنے یا درست بنے ہیں. نمبر 1 ججز نے لیٹر لکھا اور ججز کے لیٹر پہ کمنٹ کیا گیا کہ جی یہ الزامات تو درست نہیں تھے لیکن مقدمہ زیر سماعت ہیں، یعنی 6 جج جھوٹ بولیں گے ہائی کورٹ کے. پھر جو ہے کہا گیا کہ انتشاری پارٹی، یہ کس طرح کے الفاظ ہیں؟ اس پارٹی کے بی این اے سے زیادہ تو فارم 47 کے نتیجے کے بعد ایم این ایس بیٹھے ہوئے ہیں، چاروں اسمبلیوں میں اس کے ایم پی ایس بیٹھے ہوئے ہیں. یہ تمام پارلیمنٹیرین کی توہین ہے. ہم وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے لیے جان قربان کرنے کو تیار ہیں. ہمیں کیوں اس طرح دھتکارا جا رہا ہے؟ اور یہ باتیں ان سے کہلوانے کی کیا ضرورت ہے؟ تھاتارڑ صاحب کو کہہ دیتے نا، وہ آ کے یہ بیانات دے جاتا، لیکن ان سے ہمیں توقع نہیں تھی. پھر وہ بتا رہے تھے بہت ساری چیزیں، معافی مانگنے کے لیے بھی کہا کہ عمران کہ جی ہم معافی مانگے. معافی تو آپ کی بنتی ہے کہ مانگے، ہماری تو نہیں بنتی ہے. ہم کس چیز کی معافی مانگے؟ ابھی تک چلو میں ہمارا لیڈر پڑا ہوا ہے اور معافی بھی ہم مانگے. بہرحال مجھے بہت ہی دکھ ہوا، بہت ہی افسوس ہوا. فوجی قیادت کو خود سوچنا چاہیے کہ دیکھیں یہ تو ہماری اس کے ٹینکس ہوتے ہیں. اب اس کل کی پریس کانفرنس کے بعد وہ دیکھ لینا کہ پبلک میں اس کا کیا ری ایکشن آیا ہے. یہ وقت ہے کہ ملک کو ہم آلریڈی اتنی ہمارے درمیان وہ پلوں کے نیچے پانی بہہ گیا ہے. اب تو یہ وقت ہے کہ لوگ یہ سوچیں کہ اس ملک کو آگے کس طرح لے جانا ہے. مزید نفرتوں کو آواز دے کے کیا حاصل ہو سکتا ہے؟ نہ ان کروڑوں عوام کو مائنس کیا جا سکتا ہے. 25 کروڑ سے زیادہ پاپولیشن ہے، کوئی مائنس تو نہیں کر سکتا ہے نا. تو لہٰذا اس عوام کے مینڈیٹ کو، عوام کے ایک لیڈر کے ساتھ محبت کو یا اس پارٹی کے ساتھ لگاؤ کو تسلیم کیا جانا چاہیے. اس طرح کی بیانات دے کے نہ آپ 8 فروری کے فیصلے کو تبدیل کر سکتے ہیں. عوام نے ببانگ دہل کہہ دیا تھا 8 فروری کو. 9 مئی کے حوالے سے تو میں 20 دفعہ بات کر چکا ہوں، تو لہٰذا اس کو ریپیٹ کرنے کی پوزیشن کے حوالے سے تھوڑا سا یہ بتا بتائیے گا دیجیے. سر آپ نے آج کہ کہا کہ آپ اس کے ساتھ کام نہیں کر سکتے جو موجودہ قیادت ہے شبلی. نہیں، میں بیرسٹر گور صاحب کے ساتھ کام کر سکتا ہوں. وہ میرے لیڈر بھی ہیں، چیئرمین بھی ہیں. مطلب پارٹی کے ساتھ کام آپ جاری رکھیں گے نا؟ پارٹی چھوڑنے کا ارادہ تو نہیں؟ پارٹی چھوڑوں گا تو میں نے تو سیاست، دیکھو پارٹی یہ ایسے سوالات کیوں کر رہے ہیں؟ یعنی آپ لوگ کو لگتا ہے کہ میرے کسی ایک رمق سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میں خان کا ساتھ اس وقت چھوڑوں گا جب وہ جیل میں ہے. جب قیادت کی بات کریں، باقی قیادت جو ہے خان خود دھتکاریں گے نہیں، ہم خان کو چھوڑنے والے نہیں.